اتنا مشکل تھوڑی ہے دین، ہم خود پڑھ لیں گے کتابیں، مطلب ایک دین کا فیصلہ کرنے کے لیے جب مسلمان میں بھی ہوں تو میں خود ہی کر لوں گا۔ آج کل کیونکہ کانسٹیٹیوشنز کی کتابیں اور ججمنٹ کی کتابیں یا آئین کی یا لاز کی کتابیں جو ہوتی ہیں وہ نارملی انگلش میں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ہر کتاب پڑھنے والا کوئی قانون بیان کر دے یہ ضروری نہیں ہوتا۔ اس کے لیے پھر آپ کے LLB کے کورس الگ ہیں، تو آپ کے جناب ججز کے پھر کورسز الگ ہیں، ہر وکیل جج نہیں ہوتا، تو لیکن ججمنٹ کون کرے گا؟ صحیح، فیصلہ کون کرے تو گا؟ ماہر ہوگا۔ ملکی قانون کون نہیں جانتا، لیکن ہر ملکی قانون جاننے والا قانون پر عمل تو نہیں کر رہا ہوتا۔ کہ ہمارے یہاں مطلب کہ پتہ سب کو ہے کہ لال بتی پر رکنا ہی ضروری ہے، نہیں رکا جاتا، یہ تو معلومات ہے تب بھی نہیں رکتے، تو قرآن و حدیث کی معلومات نہیں ہے۔ دیکھیں جس فرد کے بارے میں آپ کہیں کہ وہ یہ بات کرتا ہے، اس کا بھی تو کوئی پروفیشن ہوگا، کوئی نہ کوئی کام تو کرتا ہی ہوگا، کوئی نہ کام کرتا ہوگا نا۔ کیا اس کے پروفیشن میں کوئی بات کرے گا تو اس کو نہیں کہا جائے گا کہ یار آپ کو اس بات کا تجربہ نہیں ہے؟ بڑی پرنسپل بات کہی آپ نے کہ سارے پرنسپل بات کی ہے کہ جب تک ان علماء کو، کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی مانند ہوں گے، تو ان کے فضائل پڑھ لیں کہ ان کے فضائل قرآن نے بیان کیے ہیں، ان کے فضائل حدیثوں نے بیان کیے ہیں۔ اچھا، ان کی ایتھارٹی جو ہے وہ قرآن و حدیث میں بیان کی گئی ہے کہ ان کی ایتھارٹی کیا ہے، وہ کون سا علماء جو حکم بیان کر رہے ہیں وہ اپنی ایتھارٹی سے نکل کر بیان کر رہے ہیں۔ اچھا، میں اب آپ کے سامنے ایک سوال خود قائم کر لیتا ہوں۔ ٹھیک ہے، آپ کہیں کہ جناب علماء کون ہوتے ہیں ہم پر یہ حکم نافذ کرنے والے؟ صحیح۔ اب میرا سوال یہ ہے کہ پھر یہ حکم کون نافذ کرے؟ ایک شخص آرٹیکل لکھتا ہے، مضمون لکھتا ہے، اور اس میں مضمون لکھا ہے ملکی قانون، ملکی آئین، اگر وہ آرٹیکل لکھتا ہے، I thought کہ شاید وہ اپنے اس آرٹیکل کو کسی نہ کسی آئینی ماہرین ضرور دکھائے گا، کو دکھائے گا ضرور، خود اس کا مطالعہ، کہ یار یہ چھپ کر آئے گا تو کہ میرے بارے میں کیس ہی نہ کوئی کیس ویس نہ ہو جائے، وہ بغاوت کا مقدمہ چل جائے گا۔ تو آپ پیدائشی مسلمان، آپ کے والد مسلمان، آپ کی ماں مسلمان، آپ کا خاندان مسلمان، ٹھیک ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اگر آپ دین پر کوئی بات لکھتے ہیں، اسلام پر کوئی بات لکھتے ہیں، تو اس کے ماہرین کو ایک دفعہ پڑھا تو دیں کہ بھائی میں نے لکھا ہے، قرآن و حدیث کے بارے میں لکھا ہے، احکام کے بارے میں لکھا ہے، شراب و جوئے کے بارے میں لکھا ہے، پردہ اور بے حیائی کے بارے میں لکھا ہے، تو یہ ذرا دیکھ لیں اس میں کوئی خلاف شرع بات تو نہیں ہے۔ اچھا، اب یہاں گرفت کون کرے گا؟ چلو وہاں گرفت کرنے والے ادارے موجود ہیں، ادارہ جب گرفت کرے گا تو اس ادارے کو کوئی نہیں کہے گا کہ آپ کون ہوتے ہو، وہ سمجھائے گا میں کون ہوتا ہوں۔ اچھا، یہاں جب انہوں نے دین پر کوئی بات لکھی اور جب علماء گرفت کریں گے تو کہیں گے آپ کون ہوتے ہیں، وہاں ادارے کو جواب نہیں دے گا میں بھی پاکستانی ہوں، یہ وہاں یہ بالکل قانون کی زد میں آ جائے گا۔ جن کو دین کا علم نہیں ہوتا اور لکھنے کا شوق ہوتا ہے تو وہ ریفرنس دے دیتے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، اگلے دن پھر وہ نیچے تھوڑی سی لائن لکھی ہوتی ہے، وہ غلطی سے کل میں نے لکھ دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، وہ قرآن میں نہیں ہے، وہ حدیث میں ہے۔ وجہ کیا ہوتی؟ وجہ یہ کہ قرآن حدیث پڑھا نہیں ہوتا تو لہذا لکھ دیتے ہیں۔